السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں حافظ عرفان سہیل، سبجیکٹ اسپیشلسٹ اسلامیات ان ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ انٹر کالج ساہیوال میں آپ کو آج کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا یہ سبق جماعت ہفتم کے مضمون عربی پر مشتمل ہے، اور آج کے اس سبق میں ہم مضمون عربی میں جو پڑھیں گے اس میں شامل ہے عربی زبان کے تحت ایام الاسبوع یعنی ہفتے کے دنوں کے نام، اور اس کے ساتھ قواعد تجوید میں سے نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں میں سے اقلاب اور ادغام۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کے سبق کے آغاز سے پہلے ہم آج کے سبق کے تدریسی مقاصد کو ایک نظر دیکھتے ہیں۔ آج کے اس سبق کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہوں گے کہ وہ عربی میں ہفتے کے دنوں کے ناموں سے آگاہی حاصل کر سکیں گے، اور اس کے ساتھ وہ نون ساکن اور تنوین کے قواعد سے آگاہی حاصل کر سکیں گے، اور قواعد تجوید میں سے خاص طور پر نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں میں سے اقلاب اور ادغام کی پہچان اور ان کی صحیح ادائیگی سے آگاہی حاصل کر سکیں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، تو آئیے ہم آج کے سبق کا آغاز ایام الاسبوع سے کرتے ہیں۔ ایام یوم کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے دن، اور الاسبوع کہتے ہیں ہفتے کو، مطلب ویک۔ ایام الاسبوع کسے کہتے ہیں؟ ایام الاسبوع سے مراد ہوا ہفتے کے دنوں کے نام، یعنی ہفتے کے دنوں کے ناموں کو ایام الاسبوع کہتے ہیں۔ انگلش میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہتے ہیں ڈیز آف دا ویک۔ تو آئیے عزیز طلبہ و طالبات، ہم ایام الاسبوع یعنی ہفتے کے دنوں کے ناموں کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ یوم السبت، اس کو ہم یوم السبتی یعنی تا کے نیچے زیر ہے اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آخری حرف کو ساکن کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یوم السبت، یوم السبتی، دونوں طرح جائز ہے۔ اردو میں اس کو کہتے ہیں ہفتہ، اور انگلش میں سیچرڈے۔ اس کے بعد ہے یوم الاحد یا یوم الاحدی، اردو میں کہتے ہیں اتوار، اور انگلش میں سنڈے۔ آگے ہے یوم الاثنین یا یوم الاثنین، سوموار کہتے ہیں اردو میں، اور انگلش میں ہے منڈے۔ آگے ہے یوم الثلاثاء، یا اس کو پڑھ سکتے ہیں یوم الثلاثاء، اور منگل کہتے ہیں اس کو اردو میں، اور ٹیوزڈے ہے انگلش میں۔ آگے ہے یوم الاربعاء یا یوم الاربعاء، بدھ کہتے ہیں اردو میں، اور انگلش میں ہے وینسڈے۔ یوم الخمیس یا یوم الخمیس، جمعرات اردو میں کہتے ہیں، اور انگلش میں ہے تھرسڈے۔ آگے ہے آخری ہفتے کے دنوں کے ناموں میں سے یوم الجمعہ، یوم الجمعہ، دونوں طرح جائز ہے۔ آخری حرف جو تا ہے اس کے نیچے زیر ہے، جب ہم اس میں وقف کرتے ہیں تو ہم اس گول تا کی بجائے اس کو ہم گول ہا ساکن سے بدل دیتے ہیں۔ اور دوسرا اسی لفظ کے اندر جو بعض اوقات پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے کہ ہم میم کے اوپر جو پیش ہے اس کو نہیں پڑھتے، جزم کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں جمعہ، جو کہ غلط ہے۔ اصل میں ہے یوم الجمعاتی یا یوم الجمعہ، اور اردو میں ہے جمعہ، اور انگلش میں جیسا کہ معلوم ہے آپ کو اس کو کہتے ہیں فرائیڈے۔ عزیز طلبہ و طالبات، تو یہ تھے آپ کے ایام الاسبوع یعنی ہفتے کے دنوں کے نام۔ تو آئیے اب ہم اس سبق کا جو دوسرا حصہ ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں ہے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے نون ساکن اور تنوین کے بیسیکلی 4 قاعدے ہیں۔ ان میں پہلا ہے اظہار، دوسرا ہے اخفاء، تیسرا ہے اقلاب، اور چوتھا ہے ادغام۔ اس میں اظہار اور اخفاء آپ نے پچھلے جو سبق ہے اس میں پڑھ لیا ہے۔ آج کے سبق میں ہم تیسرا جو ہے اقلاب اور چوتھا ادغام، اس کو ہم پڑھیں گے، جانیں گے اور سیکھیں گے۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں اقلاب۔ اقلاب کسے کہتے ہیں؟ اقلاب کی تعریف ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آئے تو نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہا جاتا ہے۔ اقلاب کا لفظی مطلب ہوتا ہے بدلنا، اور قواعد تجوید میں بھی اقلاب میں کیا کرتے ہیں ہم
حرف با آئے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو ہم کیا کرتے ہیں، اس نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل دیتے ہیں. جیسا کہ مثال میں واضح ہے، من میں نون ساکن ہے اور اس کے بعد ہے حرف با، اس پر زبر ہے. یہ تھا من باخیلہ. تو قاعدے کے تحت ہم نے کیا کیا، اس نون ساکن کو میم سے بدلنا ہے. اس لیے آپ کے سامنے یہ چھوٹی سی میم سرخ رنگ میں آپ کے سامنے واضح کی گئی ہے کہ ہم نے اس نون ساکن کے بجائے اس کو ہم نے میم کا آواز دینی ہے، میم کا ساؤنڈ دینا ہے. اس کو ہم پڑھیں گے مم باخیلہ. اس کو ہم نے نون ساکن کو میم سے بدلنا بھی ہے اور گننا بھی کرنا ہے. مم باخیلہ. آگے ہے تنوین کی مثال. آئین کے اوپر 2 زبر ہیں تو اس کے بعد بھی حرف با ہے، تو ہم نے جو تنوین کا ساؤنڈ ہے آئین 2 زبر ان، اس کی بجائے ہم نے اس کو میم کا ساؤنڈ دینا ہے ام. ہم پڑھیں گے اس کو ایسے لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ. یہاں پہ بھی ہم نے جو تنوین کا ساؤنڈ ہے ان، اس کی بجائے ہم نے نون جو ہے تنوین کی آواز میں نون ساکن کا ساؤنڈ، اس کو ہم نے میم سے بدل دیا. تو یہ تھا اقلاب. عزیز طلبہ و طالبات، آگے نون ساکن اور تنوین کا جو چوتھا قاعدہ ہے وہ ہے ادغام. ادغام کسے کہتے ہیں؟ ادغام کہتے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکن یا تنوین کو ان حروف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. یعنی نون ساکن کو یا تنوین کو جو حروف یرملون ہیں ان کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو یہ ہوتا ہے ادغام. ادغام کا لفظی مطلب یہ ہوتا ہے ملانا، جوڑنا، مدغم کرنا. یعنی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا، ضم کر دینا، جوڑ دینا. تو ادغام جو ہے اس کے 6 حروف ہیں. ان میں ہے یا، را، میم، لام، واو، نون. ان کو حروف یرملون بھی کہا جاتا ہے یا ادغام یرملون. ادغام یرملون یا حروف یرملون اس کی 2 قسمیں ہیں. اس میں پہلی ہے ادغام بلا غنہ اور دوسری ہے ادغام مع الغنہ. تو عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ادغام بلا غنہ کسے کہیں گے اور ادغام مع الغنہ کسے کہیں گے. ادغام بلا غنہ، اس سے مراد ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف لام یا را، ان میں سے کوئی حرف آئے تو بغیر غنہ کے ہم ملا کر پڑھیں گے. یعنی اس میں ہم ملائیں گے 2 حروف کو آپس میں مگر ہم غنہ نہیں کریں گے. اور دوسرا ہے ادغام مع الغنہ، اس سے مراد ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف، جو حروف یرملون کے 4 حروف باقی بچے، یا، میم، واو، نون، ان میں سے کوئی حرف دوسرے کلمے میں آئے تو نون ساکن یا تنوین کو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. یہاں پہ ہم نے ملانا بھی ہے اور غنہ بھی کرنا ہے. مع الغنہ کا مطلب ہوتا ہے غنے کے ساتھ اور بلا غنہ کا مطلب ہوتا ہے بغیر غنہ کے. اور ادغام کا اپنا مطلب ہے ملانا، یعنی ہم نے ملانا ہے ادغام بلا غنہ میں مگر غنہ نہیں کرنا، اور ادغام مع الغنہ میں ملانا بھی ہے اور غنہ بھی کرنا ہے. اس کو ہم مزید وضاحت کے لیے پڑھیں گے ان کی مثالوں کے ساتھ. تو آئیے اب ہم ادغام بلا غنہ کی مثالیں دیکھتے ہیں. اس میں پہلا ہے لفظ مر ربک. اب یہاں پہ نون ساکن کی مثال ہے کہ نون ساکن کے بعد حرف را ہے تو ہم نے جو نون ساکن ہے اس کو ملا دینا ہے، ضم کر دینا ہے را کے اندر. اب ہم اس کو نون ساکن کی آواز نہیں دیں گے، ہم را کی آواز دیں گے اور مگر غنہ نہیں ہوگا. یہاں پہ مر ربک، مر ربک. اسی طرح آگے تنوین کی مثال ہے، گولتا ہے عیشتن. اب تن کی بجائے ہم نے اس کو را سے ملا دینا ہے تر، عیشتر راضیہ. آگے مثال ہے لام کی، یعنی نون ساکن کے بعد اگر حرف لام آئے تو یہاں پہ بھی بالکل اسی طرح ہم نے نون ساکن کی جو آواز ہے اس کو لام کے اندر ضم کر دینا ہے. مل لدنہ، مل لدنہ. اس میں نون ساکن کی آواز نہیں آئے گی. آگے ہے صف اللہ. یہاں پہ صفن تنوین ہے اور اس کے بعد حرف لام ہے تو یہاں پہ بھی ادغام ہوگا مگر غنہ نہیں ہوگا. صف اللہ یتکلمون.
تو یہ تھی مثالیں ادغام بلا غنہ کی۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں ادغام مع الغنہ کی مثالیں۔ ان میں ہے فَمَن يَعْمَلْ، اب یہاں پہ نون ساکن ہے، اس کے بعد حرف یا ہے، تو یا حروف یرملون کے ان میں شامل ہے جہاں پہ غنہ ہوتا ہے۔ اب ہم یہاں پہ بھی کیا کریں گے، ایک تو ملائیں گے اور دوسرا غنہ کریں گے۔ یہاں پہ بھی جو نون ساکن کی آواز ہے وہ واضح نہیں ہوگی، وہ ضم ہو جائے گی یا کے اندر۔ فَمَن يَعْمَلْ، یہاں پہ غنہ ہوگا فَمَن يَعْمَلْ۔ آگے تنوین کی مثال ہے میقاتن، اور اس کے بعد حرف یا ہے، میقاتن یوم۔ آگے جو مثال ہے وہ ہے نون ساکن کے بعد حرف نون کی، اس میں بھی ہم کیا کریں گے، غنہ کریں گے اور ملائیں گے، من نصیرن، من نصیرن۔ آگے ہے مثال تنوین کی اور اس کے بعد ہے حرف نون جو کہ ادغام مع الغنہ میں سے ہے، سلطانا نصیرا۔ آگے مثال ہے نون ساکن کے بعد حرف میم، یہاں پہ بھی ہم ادغام کریں گے اور غنہ بھی کریں گے، مم ماء، مم ماء۔ آگے مثال ہے تنوین، را کے اوپر دو پیش ہے اور اس کے بعد حرف میم ہے، ادغام مع الغنہ میں سے ہے یہ حرف۔ ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے، خیر منہ۔ آگے ہے نون ساکن کے بعد واو کی مثال، واو بھی ادغام مع الغنہ میں سے ہے، من والن، من والن۔ آگے مثال ہے تنوین کی، تنوین کے بعد حرف واو ہے، تو ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے، ملائیں گے بھی اور غنہ بھی کریں گے، سراجا وہاجا، سراجا وہاجا۔ عزیز طلبہ و طالبات، تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس میں ہم نے سب سے پہلے ایام الاسبوع، اس کو ہم نے پڑھا عربی میں بھی، اردو میں بھی اور انگلش میں ان کے کیا نام ہیں، یعنی ہفتے کے دنوں کے نام۔ اور اس کے بعد ہم نے جانا قواعد تجوید میں سے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے، 4 قاعدے ہیں، اظہار، اخفاء، اقلاب، ادغام، اور خاص طور پر ہم نے پڑھا اقلاب کو، اور اس کے بعد ادغام۔ ادغام کی جو 2 قسمیں ہیں، ادغام مع الغنہ اور ادغام بلا غنہ، اس کو بھی ہم نے پڑھا، جانا، سیکھا اور اس کی پریکٹس کی۔ تو آپ نے بھی اس کو خود سے پریکٹس بھی کرنا ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے۔ تو آخر میں ہم آج کا جو ہمارا سبق تھا، اس میں جو سوالات ہیں اس کو آپ نے اپنی نوٹ بک پر خوش خط کر کے صاف صاف حاشیہ لگا کر اور انڈیکس بھی لکھ کر اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ جب آپ اسکول میں آئیں گے تو آپ کی کاپی بھی چیک کی جائے گی۔ تو یہ تھا آپ کا آج کا گھر کا کام۔ اس امید کے ساتھ آج کے اس سبق کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔